مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور یہ انتخاب بھی اسی موضوع کی مناسبت سے ہے کہ کچھ ایسے امور، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے افعال جن کو اپنانا ضروری ہے یا جن سے بچنا ضروری ہے، جس کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جن کا تعلق ہماری اصلاح سے یا اصلاح معاشرہ سے۔ خود احتسابی کے متعلق ایک بہت ہی مختصر سی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن اس کے اندر بہت معنویت ہے، اور چونکہ آپ جامع الکلم ہیں اور آپ کی مختصر بات کے اندر معنی کے جہان آباد ہیں، اور اس کے اندر تربیت کا ایک پورا نظام، جس بھی بات کو ہم لیتے ہیں یا جس بھی حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر تربیت کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے اپنے عیبوں نے اسے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے روک کے رکھا۔ یہ خود احتسابی کا کتنا خوبصورت اور جامع نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، جبکہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کے اپنے عیب روکے رکھیں اس کو، کہ وہ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی، نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ضعیف الاعتقادی کا زمانہ ہے، اور ضعیف الاعتقادی کے سبب بہت سارے معاشرتی مسائل ہماری زندگیوں میں در آئے ہیں، اور ہم مسلسل اس دلدل کے اندر جو لوگ دھسے ہوئے ہیں وہ دھستے چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خاندان خراب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور آج اس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ جعلی عامل جو ہیں وہ کس طرح سے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، معاشرے میں کس طرح سے بگاڑ وہ بناتے ہیں، ان کی وجہ سے بنتا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج ہمیں پھر جوائن کیا ہے مفتی خلیل احمد قادری صاحب نے۔ حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ نوجوان اسکالر قاسم آصف جامی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور جناب طارق بشیر صاحب سیالکوٹ کے ہمارے بہت ہی عزیز دوست، اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں ذکر سرکار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ زمین پہ رشک ارم نے مجھے تسلی دی، زمین پہ رشک ارم نے مجھے تسلی دی، نبی کے نقش قدم نے مجھے تسلی دی، نبی کے نقش قدم نے مجھے تسلی دی، جلال رب اولا سے
میں جب بھی گھبرایا جلال رب اولا سے میں جب بھی گھبرایا جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی ہر ایک خوف و خطر سے میں بے نیاز ہوا ہر ایک خوف و خطر سے میں بے نیاز ہوا جب ایک دست کرم نے مجھے تسلی دی جب ایک دست کرم نے مجھے تسلی دی اور میں جانتا ہوں کہ غم خوار ہیں میرے آقا میں جانتا ہوں کہ غم خوار ہیں میرے آقا اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی اور مکتا ہے جب آئی راہ میں سرور کوئی کٹھن منزل جب آئی راہ میں سرور کوئی کٹھن منزل میرے نبی کے کرم نے مجھے تسلی دی میرے نبی کے کرم نے مجھے تسلی دی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت جناب پڑھا بہت اچھا اپنے کلام پہ تو میں کوئی عرض نہیں کروں گا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جعلی عامل آج ہمارا موضوع ہے کیا نقصان ہوتا ہے معاشرے کو جب لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم اور آج کا سلگتا ہوا یہ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح علم میں ترقی ہو رہی ہے اسی طرح ضعیف الاعتقادی میں بھی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے معاشرے پر کئی اعتبار سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں فکری
نقصانات ہو رہے ہیں، معاشرتی نقصانات، اور آئلی زندگی تو تباہ ہو کے بہت سارے گھروں کی ہم نے دیکھی ہے کہ ایک دوسرے پر اس طرح کے الزام اور ایک دوسرے کے متعلق چیزیں، اور انہوں نے سارا معاشرتی جو سسٹم ہے درم برم کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا اور ان کے پاس جاننا وحی الہی کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی او قال بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص اس طرح کے کاہنوں اور اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوں، تو وہ جو مجھ پر اللہ نے وحی نازل کیا ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ ایک تو ہماری فکر کو اس کا نقصان پہنچا، اور پھر ہم اس میں یہ سہولت تلاش کرتے ہیں کہ اب میرا کام جو ہے وہ اس سے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اپنے کام کو جلد کروانے کے لیے ہم اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمارا استحصال کرتے ہیں، مالی طور پر استحصال کیا، اور ہم معاشرے میں کتنے ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ جس میں گھر اجڑ گئے اور خواتین کی اس میں دری ہوئی، اور ان جعلی عاملین نے لوگوں کے پیسوں کا نقصان کیا، انہوں نے ان کی یعنی جھوٹ بول کر لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں کروائیں، اور لوگ جی کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا۔ اب وہی گھر جو ایک امن و آشتی کا گہوارہ تھا وہ اب لڑائی کا مرکز بن گیا، اور گھروں کی زندگیاں تباہ ہو کے رہ گئی، اور پھر لوگوں کے اندر ضعیف الاعتقادی مزید آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑے۔ اب لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے ٹوٹکے اور اس طرح کے ٹونے لے کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور قرآن و حدیث کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق کمزور کر لیا، اور معاشرہ جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ساتھ جو اپنا تعلق تھا اس کو کمزور کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلے مرحلے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو لوگ مشقت محنت سے جان چھڑاتے ہیں، جی چراتے ہیں، اور اپنے کاموں کے کرنے کے لیے اور ان کے اندر کسی بھی طرح سے شارٹ کٹ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے یا اپنے کام کو بغیر محنت سے کرنے کے لیے ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس پہ آپ سے جواب لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں تو چاہیں گے کہ آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج جعلی عاملوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں رکھا تھا۔ حضرت جواب عطا فرمائیے کہ ہم محنت مشقت نہ کر کے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی شارٹ کٹ، کوئی ٹوٹکا مل جائے اور ہمارا کام ہو جائے، ایسا کرنا جو ہے اور اس رویے کو اختیار کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم جناب ڈاکٹر سرور حسن نقشبندی صاحب، سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اے آر وائی چینل کی جملہ ٹیم کو کہ آج کل کے ان موضوعات میں اس طرح کے موضوعات شامل کیے جا رہے ہیں جو معاشرے کے اندر انسان کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع بھی بڑا حساس ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کاپی ہمیشہ مارکیٹ میں اس چیز کی آتی ہے جس کی اصل بھی ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے جو ایک شفا کا وعدہ فرمایا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم عطا فرمائے ہیں، اور ایک تعویذات کا سلسلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ لیکن نظام یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو جعلی لوگ اس مسند پہ بیٹھ گئے ہیں وہ کام خراب کر رہے ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑی جو انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنتی ہے، جب انسان کو شارٹ کٹ رستہ تلاش کرنے کے لیے اپنی محنت چھوڑتا ہے، تو سب سے بڑی اللہ کی رحمت سے نا امیدی اس کے پلے میں باندھ دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یفعل ما یرید کا مالک ہے، اور انسان کے ساتھ بہت مہربان رؤوف الرحیم شان کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید جیسی ایک حکمت والی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے اندر فرمایا شفاء، مکمل طور پر شفا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت جابر نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ قرآن پاک کے بارے میں اگر ہم کسی کو دم کریں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع
اخاہ فلینفع، اگر کوئی اپنے بھائی کو اس کلام پاک کے ذریعے نفع دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے۔ ٹھیک، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے جادو دور رہتا ہے۔ ٹھیک، اب وہ انسان کے پاس سب سے بڑی محنت ہے کہ انسان سب سے پہلے کلام خدا بندی کو خود اپنے اوپر لاگو کرے۔ ٹھیک، اور حدیث طیبات میں بیشتر حدیث میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ جناب رسول رحمت سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی جادو کو جوڑا گیا، ٹھیک، اور اس پر پھر تدبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے علاج کے لیے قرآن پاک کی جو آخری 2 آیات اتاری ہیں، 2 صورتیں اتاری ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس میں پھر پہلے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحیح بخاری کی 57 نمبر حدیث پاک ہے، اور عرض کہ یا رسول اللہ انت شکیتا، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ حضور نے فرمایا نعم مجھے تکلیف ہے، تو کہا بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم فرماتا ہوں، اللہ، پھر آپ نے دم کیا۔ پھر یہ سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں کے اندر جو ایک کنسیپٹ عطا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان خناس جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطانیت کا ٹولہ یہ انسانیت کے اندر بھی ہے، یہ جنات کے اندر بھی ہے۔ تو یہ انسان کو سب سے پہلے اس کلام خدا بندی سے علاج تلاش کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ شارٹ کٹ تلاش کرنے میں جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ دوری کے ساتھ ساتھ قرآن کریم فرقان حمید سے انسان اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک۔ قاسم آصف جامی صاحب، کیا کسی عامل کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ کسی کا کام بگاڑ دے، کسی کا کام روک دے، کسی کا کام چلا دے؟ تو یہ سارے کے سارے طاقتیں جو ہیں وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، ہم جس دین کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اور جس دین کے دائرے میں ہم کلمہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں، اس دین کو دین فطرت بھی کہا گیا ہے، اور اس دین میں اصولوں کی حد تک ہر چیز کے متعلق رہنمائی بھی فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک، تو اس موضوع کی حد تک جو بات کی جائے وہ یہی سامنے آتی ہے کہ جس طرح یہ ٹولہ سرگرم عمل ہے اور لوگوں کے اعتقادات نہ صرف فکری، معاشی، معاشرتی بلکہ ان کے ایمان کی حد تک جو اللہ کے ساتھ انسان کا ایک تعلق توکل والا، ایمان والا، خلوص والا وہ جڑنا چاہیے، وہ نہیں جڑتا، اور لوگ اس طرح لوگوں کی طرف، جعلی عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کا متعلق قرآن بڑا واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن اللَّهُ بِالضُّرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف، کوئی ضر، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو کوئی نہیں کھولنے والا ہوتا، دور کرنے والا ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ ٹھیک، اب اسی طرح اور بھی دیگر بہت ساری آیات مبینات موجود ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا جو اہم ترین ماخذ ہمارے دین کا حدیث رسول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کی طرف ہم جائیں تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزمرہ کے جو معاملات، اس طرح کی بہت اور دیگر جو چیزیں پیش آتی ہیں تو ان میں بھی ان کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے معاملات میں جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات لے کر دوسروں کی طرف جاتے ہیں، جی، تو اس معاملے میں ایک متوکل مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق بھی اگرچہ اس میں جو الفاظ آتے ہیں، وہ فرمایا کہ اگر نمک اور اپنے جوتے کا تسمہ بھی، اس کی بھی حاجت اور ضرورت پوری کرنی ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ اتنی زیادہ سخت قسم کی جو وعیدیں ہیں، اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے یہ پورا جو اخلاق حسنہ ہے، وہ اسی کی طرف رہنمائی اور تربیت کرتا ہے کہ ہمارا سب سے اہم ترین تعلق، رشتہ اور رجوع ہونا چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی کام میں جو رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تعویذ کروانا، پتلے گڑوانا، سوئیاں جو ہے وہ اس کے اندر لگوا دینا، یا اس طرح کی جو رویے ہمارے کسی کا کام نقصان پہنچانے کے لیے ہم عمومی طور پر ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کی تسلی بھی دیتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، کسی کا نقصان کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کسی کو رکاوٹ پیدا کرنا، اس کا نقصان کرنا، اس کو تکلیف دینا اور اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا، یہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر و شر کی جو دونوں طاقتیں ہیں یہ حق ہے، خیر اور شر، شیطان کا رستہ، رحمان کا رستہ، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے اور انبیاء کرام کے رستے پر گامزن رہنے کا۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک تعلق جادو کا ہے
جادو کے اثرات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اسی وجہ سے تو اس کو گناہ کبیرہ فرمایا گیا۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچو، اور ان میں ایک جادو کا آپ نے ذکر فرمایا۔ صحیح۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری طرف جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بندہ مومن کو نفع بخش ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان دہ ہونا چاہیے، اور بلکہ اس کے پورے کے پورے وجود کو سرافہ منفعت بخش ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اب یہ جو عمل کرنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے یا لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں کروانے، لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے عملیات کروانے والے، یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان وعیدات میں شامل ہوں گے جن کو حضور نے جہنم کا ایندھن اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور وحی خدا کی نافرمانی کرنے والا قرار دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور قطعاً جو ہے وہ ایسے کسی عمل کا باعث نہ بنے، اور نہ ہی ایسے اعمال کی طرف جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے جائیں۔ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر ہمیں فائدہ ہو بھی گیا، ویسے تو فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، نقصان ہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ عاملین جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 90% جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور پھر یہ جنات سے جو کام لیتے ہیں وہ جنات بھی ان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ حقائق پر مبنی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو آج عامل بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ پر کام رکھا گیا، پھر شریعت اسلامیہ کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی، اور پھر آپس کے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط رستہ اپنایا گیا۔ یعنی اب جتنے بھی پہلو دیکھ لیں، کوئی بھی پہلو خیر کا پہلو نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی اپنی منفعت کے لیے اور تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ دین کا بھی نقصان کریں، اپنی فکر کا بھی نقصان کریں، اور اپنے گھریلو معاملات کا بھی نقصان کریں، اور لوگوں کا بھی نقصان کریں، تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی شعور والی بات ہے، یہ تو بالکل نقصان ہے اور اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا اپنی پہلی گفتگو میں، اور مزید میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا ایک ہے روحانی علاج جس کا آپ نے ذکر کیا، قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو دم کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ جو جادو ٹونا ہے، کالا علم ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو عام شخص جو ہے یہ فرق کیسے کرے گا اور کیسے جانے گا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ دوسرے زمرے میں آتا ہے اور یہ کام جو ہے یہ روحانی علاج کے زمرے میں؟ بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب منع فرمایا یہ دم والے معاملے سے جس میں منتر پڑے جاتے تھے، تو قبیلہ عمرو بن حزم کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ انا کننا رقینا، ہم دم کیا کرتے تھے بے اقرب، جب کسی کو بچھو ڈس لیتا ہے، فانتا نہیں تھا، اب آپ نے منع فرما دیا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا آؤ میرے سامنے اور آ کر سناؤ کہ تم کیسا دم کرتے ہو۔ جب انہوں نے دم کیا، حضور کے سامنے سنایا، سرکار نے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اور فرمایا تم میں سے جو کسی کو نفع دے سکتا ہے وہ نفع دے۔ ٹھیک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ جس کلام میں شرکیہ کلمات ہوں، اور دم کے اندر یا منتر کے اندر، وہ واضح طور پر کالا جادو ہے۔ اگر ہم کالا جادو کو کالا کہنے کی اگر ہم وجہ تسمیہ اس پر غور کریں تو انڈیا کے اندر یا ہندوؤں کے ہاں ایک کالی دیوی نام کی ایک دیوی مشہور ہے، جس کے انہوں نے 8 ہاتھ بنائے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر وہ ہے وہ انسان کی کھوپڑی بنائی ہوتی ہے، اور باقی جو سارے 6 ہاتھ ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے طرح طرح کے اوزار پکڑائے ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے، اور اسی سے انہوں نے لفظ کالا جادو موسوم کر دیا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی ایک فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر نہ تھے، انہوں نے کفر نہ کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا، جو لوگوں کو سکھاتے تو پہلے یہ فرماتے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور لوگ ان سے وہ کچھ سیکھتے جس سے جو ہے وہ یفرق بین المرء و زوجہ، بیوی اور میاں کے معاملات میں جدائی ڈالتے تھے۔ تو دونوں کا ذکر آ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہ تھے، اس طرح کے معاملات ان کی ہاں نہ تھے، اور ہاروت و ماروت جو تھے وہ اس وقت چونکہ جادو اتنا عام ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ جنات اور انسان مل کے کام کیا کرتے تھے، تو جنات نے اور انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ علوم دینے شروع کر دیے، تو انسانوں نے ان سے علوم سیکھ لیے۔ اس کے پھر فرق کے لیے اللہ پاک نے فرشتے اتارے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روحانی علم کیا ہے اور دوسرا علم کیا ہے۔ تو جو نفع بخش ہے وہ روحانی علم ہے، جو لوگوں کے لیے ضرر رساں ہے وہ شیطانی علم ہے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا قاسم صاحب، یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، رش لگا ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس سے دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات ہوتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بہتر۔ دیکھیے سرور بھائی، دین اسلام دین فطرت بھی ہے اور یہ یقین کا نام ہے، اور جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ضعیف الاعتقادی، وہ ایک کمزوری کی طرف انسان کی فکر کو، انسان کے اپنے اعمال کو اور انسان کی اس کی پوری دانش اور شعور کو کمزوری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس متعلق بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس دن اتفاق سے سورج گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں یہ بات کرنا شروع کر دی کہ آج رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی اس کے غم کی صورت میں آج سورج بھی غم منا رہا ہے۔ تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یکسفان بموت احد منکم، کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ تم میں سے یا ہم میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے یہ اپنا رنگت تبدیل نہیں کرتے اور یہ غم نہیں کرتے۔ تو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضعیف الاعتقادی جو کہ ہر دور میں موجود رہی۔ ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور یہ ضعیف الاعتقادی جو ہے یہ تھوڑا سا مزید اس پہ ہم بات کریں گے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج جعلی عاملوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ضعیف الاعتقادی کے دینی اور دنیاوی نقصانات پہ ہماری کچھ بات رہ گئی تھی، اس کو مکمل فرما لیجیے۔ جی، تو جس طرح قرآن و حدیث کی ہم نے بات کی، اس کے بعد ہم آج کے اگر جو فگرز ہیں ان کو نوٹ کریں تو ایک ریسرچ رپورٹ اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ جو متس ہیں اور جو سپرسٹیشنز ہیں ان کے متعلق لوگ جب اپنے اس طرح کے آئلی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، معاشی یا معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے سے نہ چاہتے ہوئے خاموش اور غیر محسوس طریقے سے کمپیریزن کی وجہ سے ایک اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں سے 41% لوگ جو ہیں وہ اس طرح جیلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے ان کے اپنے گھر، اپنی ان کا ذریعہ جو معاش ہے وہ اپنا، اور سب سے بڑھ کر ان کا جو اپنا ایک توکل خدا کی ذات کے ساتھ اور اس کا جو اپنی آخرت، وہ اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس متعلق ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس کے متعلق یہ ضروراً تدبیر کرنی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کا نقصان کرانے کے لیے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری ریشو ایسی ہے جو غیر مسلم عاملوں کے پاس بھی جاتی ہیں، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہم آخر کیوں تلے ہوئے ہیں کسی کی جان لینے پہ؟ بہت سارے اس کے عوامل ہیں جی، محرکات ہیں۔ ایک تو انسان کے اندر سب کچھ حاصل کر لینے کی خواہش، لالچ ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اب اس کے لیے جو ایک درست رستہ ہے وہ اس کو مشکل لگتا ہے۔ اچھا، اس سے چھن کے تو اس کو ملنا بھی نہیں ہے، جی ہاں، اس کا چاہتے ہیں کہ اس سے چھن اس سے بھی چھن جائے۔ اچھا، حسد کی آگ ہے، کسی کے نقصان کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اور پہلے ہی آدمی حسد کی آگ میں جل کے اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے، اور پھر دوسرے کے نقصان کر کے مزید جو کچھ بچ جاتا ہے وہ بھی برباد کر لیتا ہے۔ صحیح۔ آدمی معاشی طور پر جلد جو ہے نا وہ امیر ہونے کی خواہش، آج کل یہ بھی ہے کہ، اور لوگ باقاعدہ عمل کرواتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہے، اور جوئے میں پیسے لگوا کے عمل کرواتے ہیں تاکہ میرے یہ پیسے میرے نکل آئیں، نمبر میرا نکل آئے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ نفسیاتی طور پر اس کے محرکات ہیں، انسان جو ہے وہ ضعیف الاعتقادی کی طرف جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ایسے کام کرتا رہوں، رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اور معاشرتی طور پر لوگوں کو نیچے دکھانے کی خواہش انسان کی، دبا کے رکھنا، اور بعض اوقات لوگ ایسے ہی خامخواہ بھی اپنے آپ کو معروف کر لیتے ہیں۔ ایک فیملی کے اندر کسی نے معروف کر لیا کہ یہ بندہ پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا رہتا ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں بھی یہ کچھ پڑھتا ہے، کہیں ہم پہ کچھ پڑھ کے کام نہ ہمارا خراب کر دے، لوگ اس سے ویسے ڈر کے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری مطلب ضعیف الاعتقادی سے چلتی ہیں، ہماری فکر کو خراب، معاشرے کو خراب، وہ ساری چیزیں، اور ان سے مل کر جو ہے
وہ اصل میں جو اللہ پر توکل ہے انسان کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو مضبوط کرنے کی، توکل کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہی سوال آپ سے بھی ہے. کچھ اسباب و محرکات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے بنیادی طور پر صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کام پہ اکساتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے لالچ، دوسری ہے حسد، تیسرا انتقام، چوتھی مجبوری. اب لالچ میں انسان چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے. جی. حسد میں انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کے پاس جو ہے وہ کیوں ہے. انتقام کا معنی یہ ہے کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انسان کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے. چوتھی چیز مجبوری بھی ہے، وہ کہیں کسی حد تک لوگ اس میں مجبور ہوتے ہیں. کسی کی بیٹی کے سر میں چاندنی آ گئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا معاملہ حل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ان جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ ناپسند فرمایا. اب دیکھیں مقدس راتوں کے اندر بھی جب بخشش کا ذکر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. اس میں فرمایا ساحرن، ایک جادو کرنے والا. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص فی قلب ہی شہن، جس کے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں حسد اور بغض ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. قاسم صاحب مختصر سا پیغام دے دیں آج کی کوئی. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح بات ہم کر رہے ہیں ضعیف الاعتقادی کے متعلق، تو اس میں مشرق و مغرب کی تفریق اس کو بھی نہیں سامنے رکھنا چاہیے. وہاں پہ ممکن ہے کہ آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی کے جو فاضلین ہیں وہ بھی اس کے متعلق ہوں. اس کی ایک سادہ سی واضح مثال، آپ بھی بیرون ممالک سفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ 13 نمبر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یعنی فلورز نہیں ہوتے، سیٹ نہیں ہوتی، اور وہ اس سے ایک بدشگونی کا ایک پہلو نکالتے ہیں. تو اس معاملے میں سب سے زیادہ اہم ترین جو توجہ اور کرنے کے جو کام ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھیں وال چاکنگ کی جاتی ہے جگہ جگہوں پہ. یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور بڑے جو ہمارے نیوز چینلز ہیں اور ان کے جو اخبارات ہیں ان اخبارات میں ان جعلی عاملوں کے ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات روزانہ کی بنیاد پہ آپ چھپتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے معاملے میں جو بنیادی رویہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کے SOPs متعین کر لیے جائیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے دیگر معاملات میں چیک اینڈ بیلنس جو اسٹیٹ رکھتی ہے وہ اس طرح کے معاملات میں بھی رکھیں کہ کون سے آستانے، کون سے اس طرح کی جو درگاہیں ہیں ان کے اوپر جو غیر شرعی کام اور اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کی سد باب کیا جائے، اور عوام کو جو کہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے ان کی عزت، آبرو، مال، جان، اس کی حفاظت، اس کو یقینی بنایا جا سکے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مفتی ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. قاسم آصف جامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. طارق بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم کلام آپ سے لیتے ہیں. اختر عثمان صاحب راولپنڈی کے ہمارے بہت ہی اچھے لب و لہجے کے اور باکمال شاعر ہیں، اور ان کی نعت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے. کلام انشاءاللہ آخر میں پیش کیا جائے گا. یہ تمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا، یہ تمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا، چراغ اسم محمد لحد میں رکھا گیا. کہا گیا کہ پکارو تو کہہ کے انظرنا، کہا گیا کہ پکارو تو کہہ کے انظرنا، جو بے ادب تھے انہیں ایک حد میں رکھا گیا. ہوئی ہے سب غلامی پہ مہر خاتم پاک، بہ تمام صفے مستند میں رکھا گیا. کچھ اور سہل ہوئی اگلی منزلیں مجھ پر، وظیفہ رخ آقا سند میں رکھا گیا. یہ نکتہ بھی کلمے کا جواز ہے اختر، انہیں جوار مقام عہد میں رکھا گیا. چراغ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں رکھا گیا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے. میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو کلام شامل کرتے ہیں جناب طارق بشیر صاحب. جو بھی مدینہ چھوڑ کے جانا تو ہے نہیں، یوں بھی مدینہ چھوڑ کے، یوں بھی مدینہ چھوڑ کے جانا تو ہے نہیں، ہم بے کسوں کا اور ٹھکانہ
تو ہے نہیں، ہم بے قصوں کا اور ٹھکانہ تو ہے نہیں، رحمت ہے حشر تک وہ ہر ایک دور کے لیے، رحمت ہے حشر تک وہ ہر ایک دور کے لیے، ختم رسل کا ایک زمانہ تو ہے نہیں، ختم رسل کا ایک زمانہ تو ہے نہیں، ہم آسیوں کا ان کی شفاعت پہ ہے مدار، حسن عمل کا پاس خزانہ تو ہے نہیں، حسن عمل کا پاس۔ اور شعر سنیے گا آپ، رکھتے ہو بغض آل سے لیکن بروز حشر رکھتے ہو بغض آل سے لیکن بروز حشر تم کو کسی نے اور بچانا تو ہے نہیں، تم کو کسی نے اور ان کے سوا کوئی نہیں اپنا سوحال دل، سرور کسی کو اور سنانا تو ہے نہیں، سرور کسی کو اور سنانا تو ہے نہیں، ہم بے قصوں کا اور ٹھکانہ تو ہے ان کی گلی میں بیٹھنے والے فقیروں نے ان کی
کی سمت ہاتھ بڑھانا تو ہے نہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.